السلام علیکم، مجاہد فرساد۔ آج کے لیکچر میں ہم عروضی اجزاء اصول سہگانہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے سبب کیا ہے، وتد کیا ہے اور فاصلہ کیا ہے اور ان کی اقسام۔ سبب خفیف کیا ہے، سبب ثقیل کسے کہتے ہیں، وتد مجموع کیا ہوتا ہے اور وتد مفروق کسے کہتے ہیں، فاصلہ صغریٰ اور کبریٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم عروض میں ساکن اور متحرک حروف کے لحاظ سے الفاظ کے اوزان کے لیے پیمانے بنائے گئے ہیں جو 2، 3، 4 اور 5 حرفی جز سے بنائے گئے ہیں۔ انہیں 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عروضی اصطلاح میں انہیں اصول سہگانہ کہا جاتا ہے، جو یہ ہیں: سبب، وتد، فاصلہ۔ عروض میں سبب، وتد اور فاصلہ کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف شکلیں یا علامتیں وضع کی گئی ہیں، جنہیں عروضی اجزاء یا ارکان اولیٰ کہا جاتا ہے۔ سبب کے لغوی معنی رسی کے ہیں۔ عروض کی اصطلاح میں 2 حرفی جز یا 2 حروف کے مجموعے کو سبب کہا جاتا ہے۔ سبب کی 2 اقسام ہیں: سبب خفیف اور ثقیل۔ سبب خفیف میں پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے، مثلا سر۔ اب اس میں سین پر زبر ہے اور را ساکن ہے۔ اردو کے تمام 2 حرفی الفاظ سبب خفیف ہی کہلاتے ہیں، مثلا کا، کی، کے، ہم، تم، سب، اب، کب وغیرہ۔ سبب ثقیل میں دونوں حروف متحرک ہوتے ہیں، لیکن ایسا اردو اور فارسی کلمہ میں ممکن نہیں، البتہ اضافت کے ذریعے اور عطف کے ذریعے ممکن ہے، مثلا سر عام۔ اب پہلے ہم نے دیکھا کہ سبب خفیف میں جو سر ہے اس میں سین متحرک ہے اور را ساکن ہے، لیکن سبب ثقیل میں سر عام، اس میں سین پر بھی زبر ہے اور را کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دونوں متحرک ہو گئے، اس لیے یہ سبب ثقیل ہے۔ وتد کے لغوی معنی میخ یا کیل کے ہیں۔ عروض کی اصطلاح میں 3 حرفی جز یا 3 حروف کے مجموعے کو وتد کہا جاتا ہے۔ وتد کی 2 اقسام ہیں: وتد مجموع اور مفروق۔ وتد مجموع میں پہلے 2 حرف متحرک اور تیسرا حرف ساکن ہوتا ہے، مثلا قلم۔ اب اس میں دیکھیں قاف پر زبر ہے اور لام پر بھی زبر ہے، پہلے 2 حرف متحرک ہیں اور میم ساکن ہے۔ وتد مفروق میں پہلا اور آخری حرف متحرک ہوتا ہے جبکہ درمیانی ساکن ہوتا ہے، مثلا جان من۔ اب اس میں جو جان ہے اس کو دیکھتے ہیں، جیم پر زبر ہے اور الف ساکن ہے اور نون کے نیچے زیر ہے، تو اس میں پہلا اور آخری متحرک ہے اور الف ساکن ہے۔ فاصلہ کے لغوی معنی ستون کے ہیں۔ عروض کی اصطلاح میں 4 یا 5 جز یا 4 یا 5 حروف کے مجموعے کو فاصلہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی 2 اقسام ہیں: فاصلہ صغریٰ اور کبریٰ۔ جیسا کہ ناموں سے ظاہر ہے، فاصلہ صغریٰ یعنی چھوٹا فاصلہ، اس میں 4 حروف ہوتے ہیں جبکہ فاصلہ کبریٰ میں 5 حروف ہوتے ہیں۔ فاصلہ صغریٰ میں پہلے 3 حروف متحرک اور چوتھا حرف ساکن ہوتا ہے، مثلا حرکت۔ اس میں ہا پر زبر ہے، را پر زبر ہے، کاف پر زبر ہے، یعنی پہلے 3 ہی متحرک ہیں اور تے ساکن ہے۔ اور فاصلہ کبریٰ میں 5 حرف ٹوٹل ہوتے ہیں، جن میں سے پہلے 4 متحرک ہوتے ہیں اور آخری ساکن ہوتا ہے، جیسے گلے سمن۔ اب اس میں غاف پر پیش ہے، لام کے نیچے زیر ہے، سین پر بھی زبر ہے اور میم پر بھی، یعنی پہلے 4 ہی متحرک ہیں اور آخری ساکن ہے۔ بہت شکریہ۔